اهدنا الصراط المستقيم. آگے یعنی وہ ورائٹی جو دارالحکومت میں رہنے والے ہیں، عرش کے گرد گرد مقرر نہیں ورائٹی جو سب ہونا بے حمد ربی، کئی بار تمہارا سن چکے ہو. پاکی بیان کریں، یا اللہ تو پاک ہے، تیری صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. متلبسین بحمد ربہم، متلبس اللہ کے حمد کے ساتھ مراد کیا ہے؟ یا اللہ تو پاک ہے، کوئی شریک نہیں، اور ساری صفتیں کار ساری بھی تیرے لیے ہے، غیروں کے لیے نہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایماندار چکے اللہ رہے ساتھ سکون آنے کے، وہ بھی الکتاب مان چکے ہیں. مراد کیا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، استغفار مانگتے ان لوگوں کے لیے جو مان چکے. اصل مقصودی مقام اب آیا ہے، یعنی وہ رہتے جو مقرب ترین ہے، دارالحکومت میں رہنے والے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس مسئلے کو مان کر، سمجھو اس مسئلے کو مان کر، اور جو مان چکے لوگوں کے لیے استغفار مانگتے ہیں، مسئلے کو مان کر مسئلہ ماننے والوں کے لیے استغفار مانگتے ہیں. کس انداز میں یوں کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے رب تو بڑا ہر چیز رحمت علم کے، تیری رحمت بھی بے حساب، تیرا علم بھی بے حساب. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، تو بخش گناہ ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے تیرا مسئلہ مان لیا، توبہ کر ان کے مسئلوں کو معاف کر. واتبعوا سبیلک، تیرے راستے کی تابعداری کی. یار ان کو بچا عذاب جنہوں دیکھا تو اپنے میں عمر کئی عمر یا خاصبر ایک واقعی دو وادخلهم تین، ادخلهم تین وقهم السیئات، چار ہم لوگ ہیں، چار یہ چار دعائیں کرتے ہیں، چار دعائیہ کلمات اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں. اے رب حضور، پہلے معاف کر ان کی گناہ جنہوں نے توبہ کر لی، وہ تیرے راستے میرے بھی کیے. یا اللہ واقعی عذاب الجحیم، ان کو بچا دے عذاب جہنم سے. دو تیسرا وَأَدْخِلْهُمْ، یا اللہ ان کو داخل کر باغات عدن میں جو ان کے ساتھ نے وعدہ کہ ان کو بھی داخل کر. وَمَنْ صَلَحَ، جو صالح ہیں، مِنْ آبائِهِمْ، ان کے باپوں سے، ان کی بیویوں سے، ان کے بچوں سے، ان کو بھی داخل کر. صالح کون ہے؟ باپ صالح، بیوی صالحہ، بیٹا صالح کون ہے؟ باپ صالح. بیٹے نے مسئلہ بیان کیا، باپ نے خاموشی اختیار کر لی. باپ نے کہا جو بیٹے کا مسئلہ میرا وہی ہے. نہیں سمجھے؟ بعض بات ایسے ہوتے ہیں مسئلہ بیان نہیں کرتے، بیٹا بیان کرتا ہے نا، باپ خاموشی اختیار کر لیتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے، کئی یہاں پڑھ کر گئے ہیں، باپ ان کے سخت پہلے مخالف تھے. غیر بیٹا بیان کرنے لگا تو انہوں نے کہا آپ کیا کریں، بیٹا ہے چلو ٹھیک کرتا ہے، جو کر رہا ہے ٹھیک ہی کر رہا ہے. باپ نے اس مسئلے توحید کی محرمت چھوڑ دی، الٹا کچھ ماننا شروع کر دیا. بیٹا اثر بن گیا، باپ تابع بن گیا. ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. بیوی، ہم نے مسئلہ بیان کیا، بیوی جیسی بھی تھی، کئی مشرکوں کے گھر سے آئی ہوئی تھی یا کچھ بھی تھی، پر اس سے بیوی پڑی تو نے کہا کچھ بھی ہو، خاوند ہے جو مسئلہ بیان کرتا ہے ٹھیک ہے، ہمیں بھی خوشی ہے، چلو خاموشی. اور دوسری یاد، باپ نے مسئلہ بیان کیا، بیٹے نے چپ کر خاموشی کر کے ساتھ دینے شروع کر دیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہو رہا بڑا اچھا. انک انت العزیز الحکیم، تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی، غالب بھی ہے، کر سکتا ہے، حکمت والا ہے. کسی کو مطلوب بنا کر، کسی کو تابع بنا کر جنت میں داخل کر. چوتھی بات وقهم السیئات، ان کو بچا دنیا کی برائیوں سے یا قیامت کی برائیوں سے بچا. منطقی سیئات یوم، جس کو تم نے بچا لیے برائیوں سے، آج کے لیے فقر رحمت اللہ فوز العظیم. بیچ میں ربنا وعدہ کرو، یہ ربنا اعادہ ہے، بہت یاد ہے، وہ ہے کہ مانگنے کا ڈھنگ یہ ہے، ایک بار بار کا ربنا ربنا دعا. حالانکہ مطلب یہ تھا فاغفر آدھل فاغفر واقع آدھل واقع میں صحیح یوں تھا نا، بیچ میں ربنا دوبارہ آ گیا. اس کا نام ہے اعادہ ہے، بہت یاد. اللہ کی رحمت کو متوجہ کروا، یا اللہ اے ہمارے رب، اے اللہ دیکھو گا
یہ تبلیغی جماعتیں جو ہوتے ہیں دعا بھی 20 بار کہتے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ کہتے ہیں. سمجھ گیا کہ نہیں؟ یہ مانگنے کا ڈھنگ ہوتا ہے. مراد کیا ہے؟ اب لگاؤ میں کر چلا دیکھو لگے گا. یہ میں لگاتا ہوں 3 عنوان. پہلا عنوان کیا تھا؟ بات یوں عنوانات یاد ہونے چاہیے. عنوان اول حکمنامہ بڑی بادشاہ آ رہا ہے، مان لو گے گناہ معاف کر دے گا، نہ مانو گے سخت عذاب والا ہے. کوئی جگہ بھی بھاگنے کی نہیں، ہوش کر کے سوچ لو. حکمنامہ ایسا نہیں، حکمنامہ اتنا ظاہر باہر ہے، ہر انابت کرنے والا آدمی مان جائے گا. ہاں ضدی آدمی اس میں جدا کرے گا، لیکن خیال کرنا ضدی آدمی کے تکلم پر تمہیں ٹھوکر رہے گی چند دن کے لیے ہے. اور جو ہمارے مسئلے کو نہیں مانتے رہے دنیا میں ہار سن لو، اس لیے ہم آخرت میں بھی عذاب دینے والے ہیں. 2 عنوان. تیسرا عنوان ثالث، جو مسئلہ ہمارا مان جائے گا، جو حکمنامے کو مان جائے گا، مقرر قریب اعتدال حکومت کے یہاں رہنے والے اس مسئلے کو مانتے ہوئے دعا کرے یا اللہ جن لوگوں نے تیرا مسئلہ مان لیا مولا ان کو تو جنت میں داخل کر، ان کو بھی صالحین ان کے باپ ہوں بیٹی بیویاں ہوں یا اللہ داخل کر کے گناہ کو معاف کر دے. یعنی مراد کہ اگر مان لو گے تو جو فرشتے مقرر کرین ہیں ان کی دعاؤں کی نیچے آ جاؤ گے، ان کی دعاؤں کے نیچے آ جاؤ گے. کتنا بڑا مسئلہ ہے وہ ایک مسئلہ مانتا جائے فرشتوں کی دعائیں ہونی شروع ہو جاتی ہے. اعتراض آتا ہے فرشتوں کی غیب جہان ہے، ان کو پتہ لگ جاتا بنانے مان گئے نہیں، غیب دان نہیں، ان کی دعائیں عام ہو رہی ہیں. یا اللہ جو تیرا مسئلہ ماننے والا ہے ان کے ساتھ یہ مہربانی کر، یہ کر، یہ کر. اب اس دعا میں جو آتا جائے زید ہو بڑے ان کی دعا تو کلیہ ہے، ان کی دعا میں کوئی افراد تو تھوڑا ہی ہے، ان کو ڈیوٹی یہ ہے اے میرے ملائکہ تم یوں دعا کرو. حدیث میں نہیں آتا کہ طالب علم جو ہوتے ہیں دین پڑھنے والے خیتان ہل بہر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی دعائیں کرتی ہیں. تو کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگا دی ہے میرے دین کی چاہنے والوں کی تم بھی برکتیں مانتے جاؤ. ایسا حاصل یہ نکلا مسئلہ بڑا اونچا ہے. اگر مان لو گے جو برے کے حملہ تم ہر شے ان کی دعاؤں کے لیے تم آ جاؤ گے، ان کی دعاؤں کے لیے آ جاؤ گے. کتنے بڑا درجہ ہے. آؤ مسئلہ مان جاؤ، جو حکمنامہ آ رہا اس حکمنامے کو مان جاؤ. مان لو کہ حالات یہ ہو جائے گی. آگے جی چوتھا عنوان رابع مسئلہ ایمانہ ایمانہ ینادونا آبادی ہے قیامت کے دن کیا آواز آئے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. یاد رکھنا مقتکم انفسکم فی الآخرہ. لمقت اللہ کی دنیا اب بن جائے گا مانو دیکھو لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. اللہ کا غضب، اللہ کا قہار، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب، اللہ کا کار دنیا میں بہت بڑا تھا. مقتکم انفسکم تمہارا غصہ کرنا تمہاری جانوں کا. اب قیامت میں مشرکین اپنی جان پر غصہ کریں گے، قہر کریں گے، ہائے ہم نے مسئلہ کیوں نہیں مانا تھا. خدا کہے گا قیامت میں اب تم غصہ کرتے اپنی جانوں پر، تمہارا غصہ تمہاری ناراضگی اپنی جانوں پر بھی کچھ بھی نہیں. اس غصے سے جو اللہ کو غصہ تھا تم پر دنیا میں تب اذ تدعون الى الایمان وتکفرون ہے اذ تدعون الى الایمان وتکفرون. جب تم دنیا میں بلائے جاتے تم ایمان کے تم نہیں مانتے تھے، اس وقت تمہیں بلانے والے بلاتے تھے، مسئلہ بیان کرنے تمہارے لیے مسئلہ بیان کرتے تھے، اس وقت تم نہیں مانا کرتے تھے، اس وقت خدا تمہیں غصہ آتا تھا. اب تمہیں غصہ آ رہا ہے اور ناراضگی آ رہی ہے اپنی جانوں پر. ہمارے
خدا کا غصہ جو دنیا میں ہوتا تھا جب تم میرا خدا کا مسئلہ جماتے تھے، کب ہوتا تھا خدا کا غصہ؟ اذ تدعون الى الایمان وتکفرون، جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کے، دنیا میں تم نہیں مانتے تھے، اس میں اللہ کا غصہ ہوتا تھا، وہ بہت بڑا قہر تھا، غصہ تھا۔ اب ممتکم انفسکم بالقیامت، اور قیامت میں تم اپنی جان کو جو غصہ کرتے ہو یہ معمولی غصہ ہے۔ آگے قالوا کہیں گے رب ہمارے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، رب ہمارے تو نے دو بار میں موت دی، دو بار زندگی دی، طرفنا بذنوبنا نیک لارگوں گناہوں کے ساتھ، اور الی خروج من سبیل، یا اللہ کوئی نکلنے کی حسن بن سکتی ہے، یا اللہ کوئی نکل سکتے ہیں کہ نہیں؟ آج ہو گئی غلطی، تو نے یا اللہ کیا کرم اس کرتا ہو سکتا ہے؟ ظالم کوئی جواب نہیں ہے، اصل جواب معلوم ہے، ظالم اس کے قائم کام ہے، مجھے کہ ہر الی خروج کو سبیل ہے، جواب آئے گا لیس لکم من سبیل، کوئی راستہ نکلنے کا نہیں، جواب آئے گا لیس لکم من سبیل، جاؤ بے ایمان تمہارا کوئی راستہ نکلے گا نہیں۔ وہ جواب معلوم ہے، اس کی علت کی کیوں؟ ذالکم بأنہ ارادوا الی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بی تؤمنون، یہ اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، تعلم تمہیں یقین ہو جائے کہ جب ایک لفظ بلایا جاتا تھا تم نہیں مانتے تھے، جب الگ کسی کیا جاتا تھا تم مانتے، یہ بات ہے، اب معافی کی صورت ہو گئی۔ ذالکم بأنہ، یعنی ذالکم لتستیقنوا بأنہ، لتعلموا، تم یقین ہو جائے دنیا میں ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا تم نہیں مانتے تھے، اللہ کو شرک کیا جاتا تھا تم مان جاتے تھے۔ حکم للہ العلی الکبیر، حکم للہ، اور آج ایسے جواب سال مقدر کوئی بھی بیکار بھی سکتا نہیں، جی نکلنے کی کوئی صورت نہیں، حکم حضرت اللہ، آج کسی حکم بھی نہیں چل سکتا، کوئی حکم دے بھی نہیں سکتا، کوئی کسی کا حکم چل نہیں سکتا، حکم بھی اللہ کے لیے ہے، بڑی ذات والا ہے، بڑی ذات والا ہے، ہر جگہ نکلا۔ اب مسئلہ مان لے تو چاہتا نہ مانو گے، ایک قیامت کی جب تم اپنی جان پر غصہ کرو گے، قہر کرو گے، تو آواز آئے گی ہم غصہ کیا کرتے ہو؟ غصہ ہمارا زیادہ تھا، ہمارا زیادہ تھا، جب تمہیں اللہ نے بلایا جاتا تھا تم نہیں مانا کرتے تھے، اور غصہ کرتے ہو، اس میں تم آج بھی کرے تمہاری نکلی کی کوئی چھوٹ نہ ہو سکے گی، وقت ہے تمہارے ماننے کا۔ یہاں اتنا بھی ترقی اس کا خیال کر لو، ایک ترکیب یہ ہے، مدارک نے لکھا ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں، یہ عزت ہونے لگی یاد ہے، اس ضرب متعلق اس کے ساتھ ہے، مفت کو منفسکم کے ساتھ ہو نہیں سکتا، جو مفت منفسکم ہوگا آخرات میں، اور عزت ہونا ہوگا کس میں؟ دنیا میں، یہ تو مان ہی نہیں سکتا۔ اس مفت کو منفسکم یہ جو ہے یہ تو ہوگا آخرات میں۔ مشرکین جو غصہ کریں گے اپنی جانوں پر، وہ کریں گے کہاں؟ قیامت میں۔ عزت ہونا کہاں کا؟ دنیا میں۔ کسی عزت کا تعلق مفت کو منفسکم کے ساتھ ہو نہیں سکتا۔ اگر اس کو لگاؤ کس کے اللہ مفت اللہ کے ساتھ، وہ بڑی دور ہے مسئلہ عمل کرنے میں آگے کمزور ہے۔ جب مسئلہ عمل کرنے آگے کمزور ہے وہ ہے بھی بڑی دور۔ اس لیے جو لکھا ہے نا، صاحب مدار کہتا ہے کہ اس کا فعل معلوم کر لو، یم کو تو بس، یم کو تو خدا غصہ کرتا تھا، غضب کرتا تھا تم پر بے ایمانو، جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کو تم نہیں مانتے تھے۔ اب آگے چلو، بس ٹھیک ہے، 4 عنوان ہو گئے، 4 عنوان سن لیے تم نے، میں نے کہا تھا یاد ہوگا۔ عنوان اول حکم نامہ، هو الذي يريكم آياته وما يتذكر إلا من ينيب۔ میں نے کہا تھا تمہید کے بعد آگے ترغیب، وہ اللہ ہی تو ہے جو دکھلا رہا ہے تمہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اتارا تمہارے لیے آسمان سے روزی، جو روزی دینے والا ہے اپنی نشانیاں دکھلا رہا ہے، اس کی بات مانی چاہیے۔ اتنا بڑا بادشاہ رہنے والا، اتنا مہربان، لیکن مانے گا کون؟ وما يتذكر الا من ينيب۔ کوئی نصیب جو عنابت کرے گا، عنابت کرنے والے تو مان جائیں گے، ضدی عنادیہ نہیں مانے گا۔ بس مسئلہ کیا ہے؟ اب آ گیا اتنی تمہید کے بعد اس قدر ترغیب دے کر بات کیا ہے؟ اذا سمعتموہ،
یعنی اذا سمعتم هذا البیان، اس تمہید کو جب تم سن چکے ہو کہ بات کیا تھا مسیحیہ، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، فادعوا اللہ، پکار اللہ کو، خارج کرنے والے ہو اسی کے لیے پکار. خدا کہتا ہے مجھے پکارو، غیروں کو نہ پکارو. اب اگر کرے الکافرون، اگر کافر جلے سڑے، اگر کافران اصولی کہتے ہیں نا ہمارے پنجاب کہتے ہیں سر پہ دینے تو آگے لگ گئے کہ اگر مشرکان پہی لگی ہم تسی یہ کام کرو. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. یہاں تک کوئی پتہ نہیں لگتا مشکل ہے. یہ پتہ کب لگتا ہے جب بیان کرو گے نا. یہ یہاں ایک بار جلسہ تصور کے دے بھی وہ فاروقہ جگہ ہے، وہاں تھا. پہلی بار ہی ہم گئے ہوئے، ہماری پہلی بار ہوئی، آخری بار. شاہ صاحب تقریر کرتے رہے، لوگ بڑے روتے تھے. میں نے کہا یا اللہ بڑے رو رہے ہیں بےایمان، مسئلہ تو کھلا نہیں ابھی تک. تو شاہ صاحب بار میری بھی ہو رہی تھی، بڑی تقریر کرے تو شاہ صاحب شیر اشعار تھے اور بس آ رہا تھا. میں نے کہا ہو مسئلہ کھلا نہیں، یہ رو رہے ہیں، ان کو پتہ لگا کوئی مسئلے کا. شاہ صاحب نے کہا کہ میری بات وہ کرے گا. میں نے کہا بھائی میں تو مسئلہ تو ہو گیا ہے، بڑے اچھے تمہیں لگی ہے مسئلہ. شاہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں، دیکھیے شاہ صاحب کی تائید ہے ان کی، جو میں بیان کروں گا وہ شاہ صاحب دیکھ کر جب جو مسئلہ غلط ہوا مجھے فرمائیں گے شاہ صاحب. میں نے کہا یہ جو بھی شاہ صاحب بیان کیا ان کا مقصد یہ تھا تحریر رد کرنا، پکار کا مسئلہ کرنا، پکار. میں نے کہا یہ خدا کہتا ہے پکارو اللہ کو، غیروں کو نہ پکارو. اس لیے کہ حاضر ناظر کوئی نہیں پکارے، سننے والا کوئی نہیں. خدا کو پکارو، یا اللہ کر کے کہو، یا رسول اللہ کر کے نہ کہو. یا اللہ کہو، یا شیخ قادر جیلانی نہ کہو. یا اللہ کو یا حسین کر کے نہ پکارو. جو یا حسین کو پکارتا ہے، یا رسول اللہ کو پکارتا ہے، حاضر ناظر سمجھو کافر مجھ کو شاہ کر ٹھیک ہے. فرمایا ٹھیک ہے، خدا کی قسم ساری مسجد خالی ہوگی. جتنی مسجد سارے آخر ہوئی پتہ لگا کوئی بےایمان ہے نا. آسان کو پروانے رہ رکھے. میں کو قسم خدا کی شاہ ستیہ مطلب شاہ سے بیان کا مطلب ہے میرے ہی اندر بیان ہے. پر اتنا کہنا تھا سارا بےایمان نکل گئے. وہ جو ہمارا تقریر کروانے والا تھا وہ کلیار وہ تھا ساتھ، انہوں نے پر میرا ناراض ہوں مجھ پر. اس نے کہا میرا سارا سب دور کر جو ہے کہ اثر کیا بھی کر دیتا ہے. روز گھر ایسی سے لوگ سمجھے ہے کوئی مسئلہ جو جا رہے خب خالی ہو کے نہ بلانا، سونے نہیں بلا دیتے. جاؤ بہو کو ہمیں کوئی نہیں بلانے کی. مسئلہ نہیں سمجھ رہے تھے، یہ خوش ہو کر جا رہے تھے بڑے. میں نے کہا مسئلہ تو سمجھے، مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ کتنا ہے بابا ہو اللہ، اللہ کو پکارو غیروں کو. بس خدا بھی یا اللہ کر کے کہو، یا رسول اللہ کر کے نہ کہو. یا اللہ کہو، یا شیخ وظیفہ نہ پڑھو، یا شیخ یا فلان یا فلان یوں نہ پکارو، خدا کو پکارو. پتہ لگتا ہے نا معمولی نہیں ہے، کافروں کو آگ لگتی ہے. اللہ رفیع الدرجات اہمیت دعویٰ. میں تمہیں کیا تم خدا جانتا ہے، جب ہم نے پڑھا تھا نا ہم نے خود اس کو معمولی سمجھا تھا. تو معمولی سے نہیں سمجھی کہ تمہارے زمانے میں مسئلہ کل پڑا ہے. ہم پڑھتے تھے انی کے بعد وہاں گئے. انی ایک جنگلوں میں جگہ ہے، بیابانوں میں، وہاں پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بالکل جنگل. اور خاص کر کے بابی کے وقت تو حالت یہ ایسی تھی، صبح شام منطق سوار ہوتی تھی، ہدایت وغیرہ سوار ہوتے تھے، متبر مسلمانیاں سوار ہوتی تھی، اور انہیں کی رد کرتا دماغ پر آتا رہتا تھا. کبھی خیال بھی نہیں آتا تھا کوئی اور چیز بھی دنیا میں ہے بھی یا نہیں. اس لیے ہم تو سیدھے وہاں سے نکل کر پہنچ گئے وہاں پچنا. حضرت صاحب سے قرآن پڑھا، ہمیں تو کہتے یہی معلوم ہوتا تھا کوئی بات معمولی ہے. خدا جانتا ہے معمولی سمجھی ہم نے اس بات، اس لیے معمولی سمجھی کہ ہم نے یہ کیا ہی نہیں تھا. اور جب آئے مسئلہ بیان کیا تو پھر توبہ، پھر کوئی نہیں چاہتا تھا، سارے مارتے. اب آئے گی معمولی سمجھے نہیں. رفیع الدرجات بڑے درجوں کے درجوں والا ہے، ذو العرش عرش والا ہے. یلقی الروح
من امر الام یجاؤ عبادی ڈالتا رہا. مانو سمجھا کہ نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ کے خلاف یہ کہ ڈالے گا وہ جو بےمانہ کرتے مانا نہ یلقی روحا ڈالتا رہا حکم نامہ یلقی روحا ڈالتا رہا حکم نامہ من امر اللہ اپنے حکم سے الام یجاؤ عبادی میں بچا میرے بندوں سے ڈالتا رہا حکم نامہ اپنے حکم سے علام یشاء من عبادہ جن پر چاہتا تھا اپنے بندوں سے. مراد کیا ہے؟ یہ روح ہے. روح اس مست اس کو کہا ہے روح. یہ معمولی بات نہیں ہے. روح ہے کہ سارا جسم ہو روح نہ ہو تو لاش ہے. روح ہو جسم میں کوئی خرابی بھی ہو تب بھی وہ کوئی جسم کہلاتا ہے. ساری شریعت اور نمازیں روزے ہو یہ مسئلہ نہ ہو خدا کی قسم ساری شریعت بیکار ہے. سارے اعمال برباد ہیں. اگر سارے اعمال میں یہ روح ہے کچھ اعمال میں خرابی ہے وہ معافی کے قابل ہے. لیکن یہ جسم کے روح بھی جہاں جسم بھی اور جسم کی روح کی نہیں جہاں انسان ایک ہے لاش بھی دارا کر کے دے اور ٹول اعمال کے دا مسئلہ بھی پکے بہا اعمال پر ضرور بھی مقبولی خدا تعالیٰ کے کوشش اعمال توڑ صحیح لیکن پکے دا روح نہیں دا مسئلہ نہیں بس ہوا برباد ہی تو عرض والا ہے یلقی روحا ڈالتا رہتی روح کو من امر میں اپنے حکم سے علی من یشاء من عبادہ جن پر چاہتا اپنے بندوں میں سے کیا ہو لے ینذر یوم الطلاق تاکہ ڈرائے طلاقی کے دن سے. وہ طلاقی دن کون سا ہے؟ یوم مبارک. یوم طلاق میں ملو یوم مبارک میں بدل ہے وہ کی نظر ہونے والے ہیں. لا یفعل اللہ من کیا ہے کوئی چیزوں کے اللہ پر بشیدہ آواز آئے گی لمن ملک اليوم اس لیے آج کی بادشاہی للہ الواحد القہار ایک اللہ کے لیے جو ہے بھی بڑا زبردست. آئیو تو اللہ کو دماغ بات آج کے دن جزادی ہر جو کی ہوگا لا ظلم اليوم کوئی ظلم نہ کے دن ان اللہ سریع الحساب. جواب سوال مقدر سوال آئے گا اچھا ہر ایک کچھ دے دے کے ذرا ہر ایک لفظ کو لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربہ ہادی کتنے ہیں سب کو کہاں کوئی بات ان اللہ سریع الحساب. اللہ تعالیٰ بڑی جلدی ادا دینے والا ہے. آن پر بھی آئے لوگوں کو یوم الآخرہ اس دن کی مصیبت سے قریب آنے والی ہے. یہ قریب آنے والی ہے. قرآن میں آپ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا ہم دیکھتے ہیں بڑے قریب ہے. روح کے بعد کوئی ٹکرانے والا کوئی نہیں قریب آنے والی ہے. اس دن کوئی بولے بنانا آنے جب دل آ جائے گے انسان کے بعد قاومی غم سے بری ہوں گے. مہان ظالمین و غیر حمیم کوئی دوست ولا شفیع کا کوئی سفارشی نہ ہوگا جس کی بات مانی جائے. دارو سفارشیوں کا خبر بن رہی یا عالم خائنۃ الاعین جانتا وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی وما تخفی الصدور دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. مراد کیا ہے؟ حاصل کیا نکلا؟ بھاگیہ میں کہہ رہا تھا بہت بڑا بادشاہ ہے بڑے حکم نامے والا. حکم نامہ بڑا ہے معمولی حکم نامہ نہیں ہے. اس بڑے بادشاہ کی طرف سے آیا ہے. یہی روح تھا جو سارے انبیاء پر خدا اتارتا رہا. یا لو حال جانتا ہے کو خیال کو بھی مراد کیا ہے؟ یہ سارا ہو گیا تخلیق ہو کیا ابا اوپر چلے آؤ. حکم نامہ یہ ہے اللہ کو حاجتوں میں پکارو غائبانہ حاجات میں سوا اسباب کے غیر اس بات کے علاوہ اللہ کو پکارو غیروں کو نہ پکارو. یہی حکم نامہ روح ہے جو سارے انبیاء پر اللہ اتارتا رہا. اسی حکم نامے کے لیے سے اس حکم نامے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب یوم طلاقی سے بچائے گا. عذاب یوم طلاقی وہ طلاقی کا جو آ رہا ہے اس کے عذاب سے خدا اس حکم نامے کے لیے سے بچائے گا. یہی ذریعہ بنے گا عذاب الہی سے بچنے. سمجھ گئے؟ یہی ذریعہ بنے گا. حاصل کیا نکلا؟ بہت بڑا حکم نامہ ہے مانو. یہی ذریعہ بنے گا یوم طلاقی کے عذاب سے بچنے کا. حکم نامہ لو اس چیز سے دوائی حکم نامہ روح دے جو عذاب یوم طلاقی کے لیے
ہر نجات برغدہ اس مقدوری لو غلام عمر آتا ہے حدیث میں. میرے شیخ حدیث بیان کیا کرتے بتا قوانی بتا کے قیامت دن پیش ہوگا شخص کے بڑے امال نامے سے کیا ہوں گے. حکم ہوگا نکالو نہیں کس کو حکم نامے میں امال نامے میں ایک نیچے نیچے نکالیں گے. ایک ہوگا اس کا صحیح ایک دفتر میں چھوٹی سی ہاتھ اور ٹکڑا اس میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ شفداری لا الہ الا اللہ پر مسئلہ توحید اور کے ساتھ لگائے رہا. حکم ہوگا تولو اس کو ایک نمبر کدو کیا مارنا میں رکھ کر تولو. وہ عرض کر کے یا اللہ یہ کیا ٹکڑا تولے گا ما حاضر بے طاقتا بے حاضر سجل نار. حکموں میں تولو سی تولیں گے وہ ٹکڑا کھارا نکلے گا اور سارے دفتر معمولی نکلے گے ہلکے. حکم کا میرے بندے سات آسمان زمین میں رکھی جائے پروں کا وزن ایک کے مقابلے اس ٹکڑے سے ٹکڑا بہت اونچا ہے یعنی مسئلہ اس کا بڑا اونچا ہے. اب تک کیا بڑا ہے سن لیا تم نے. حاضریہ نکلا 4 عنوان تمہید میں ترغیب دے کر مسئلہ تو مسئلے کی حلیت آدمی کے 2 دعوے ہیں. معمولی بات نہیں ہے. خدا تمہاری آنکھوں کے شر کو بھی جانتا ہے دلوں کو بھیدوں کو بھی جانتا ہے. اس کا بھی کوئی بات چھپی ہوئی ہے تم نہ مانا. آگے واللہ یقضی بالحق والذین من دونہ لا یقضون بشیء. دیکھا یہ 2 دعوے ہیں اسی دعوے کے ساتھ لگتے ہیں متعلق دعوے کے ساتھ. واللہ یقضی بالحق اللہ کا ایسا کرنا حق کے ساتھ یعنی ایسا کرنا مراد کیا ہے اس کا کرنا جو بھی کرتا ہے وہ کر رہا ہے. ہر چکے گا خواہش لگے ہو گئی ہر خبر یعنی کوئی چیز بھی جو چاہتا ہے وہ کر رہا ہے اس کی پورا کر دینا حق ہے صاف ہے. وہ معبودان باطلا یدنا یہ مشرک جن کو پکار اللہ کے ماں سوا لا یقضون بشیء ایک ذرا بار بھی کچھ کر نہیں سکتے یعنی معاف ہو کن اسباب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ سب کچھ کر رہا ہے. جب اللہ اس تعریف سب کچھ کر رہا ہے فضو اللہ اس کو پکارو. نہیں سمجھے اللہ کے سوا جن کو پکارتے وہ کچھ نہیں کر سکتے اس کو پکارو بھی بات سمجھ گئے. یہ دونوں لگے جدا ان اللہ ان تعلیلیہ ہے. تعلیلیہ کیوں اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے کیوں ان اللہ هو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا ہے ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. جب سننے والا بھی وہ ہے دیکھنے والا بھی وہ ہے اس کا ہر چیز کرنا صحیح. اور جن کو یہ پکارتے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیوں وہ ہر آواز سنتے بھی کوئی نہیں ہر شے کو دیکھتے بھی. یہ ان اللہ دونوں لگے گا خسر ہے نا. ہر چیز کا سننا آواز کا ہر شے کا دیکھنا خدا کہتا ہے میرے قبضے میں ہے میرے سوا میں کوئی ہر آواز سن رہا ہے نہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے. جب دیکھنے والے بھی کوئی نہیں پکارے سننے والے بھی کوئی نہیں تو لا یقضون بشیء. اللہ تعالیٰ ہر آواز سن رہا ہے ہر سب کچھ کر رہا ہے دیکھ رہا ہے. واللہ یقضی بالحق. یہ سمجھے یوں سمجھ لیجیے صحابہ کلیہ کا رکن کچھ بھی نہیں کر سکتے خدا کے نظام میں نہ سن رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں تو کرے کیا. اللہ کہتا ہے میں سب کچھ کر رہا ہوں. جب میں سب کچھ کیوں کر رہا ہوں ہر چیز کی آواز کو سننے والا اور سب کچھ کرنے والا اللہ ہے دوسرا کوئی. سمجھے میری بات کو آگے دیکھیے ہو گئے جی یہاں تک لو یہ 2 دعوے لگے اس کے ساتھ یہ مشکل مقامات یہاں تک صورت کے ختم. بس تمہید ہو گئی ہے تمہید ہو گئی عنوان 4 عنوان آ گئے. دعوی آ گئے دعوے کے ساتھ 2 دعوے لگ گئے. ایک علت معللہ جملہ معللہ باقبر کے ساتھ. اب آئندہ آسان ہے یہ تو مشکل تھی. سورہ حامی مومن کا یہ مقام مشکل ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھو. وشی تو عنوان سے اور شو پوچھنا عنوان بھی آ گئے مسئلہ بھی آ گیا اور مسئلے کی اہمیت بھی آگے معمولی مسئلہ ہی ہے. یہی مسئلہ ہے آفات یوم طلاق سے بچنے کا ذریعہ یہی ہے. اب دیکھیے بات اولم یسیروا فی الارض میں نے کہا تھا یاد ہوگا تمہیں تخویف دنیاوی آئے گی تخویف اخروی آئے گی اور تخویف دنیاوی کا ایک بہت بڑا نمونہ کہا تھا نا. تخویف دنیاوی
اس سے ایک بہت بڑا نمونہ اور آگے تک منگی ہوئے ہو رہی. اب دیکھتے جب میں پڑھتا جاتا ہوں آسان ہے. کون گھومے سے چلتے جاؤ. نئی شہر کے مکے والوں مشرکوں نے اللہ کے زمین میں دیکھتے چلتے لوگوں کی قانون میں لوگوں سے قانون شبد میں تھے بڑے سخت ان سے قوت میں اور قلعے میں زمین میں احرم اللہ بذنوبہم. خدا ان کو پکڑو گناہوں. کیا مانا گناہوں کے سبب؟ میرا حکم نہ انہوں نے نہیں مانا, زمان حکم نہ نہ ملے نے خدا ان کو پکڑو گناہوں کے سبب. میرا حکم نہیں مانا انہوں نے باقر انہوں نے بیواق نہیں تم کو اللہ کے کوئی بچانے والا. جن کو پکارتے تھے آج تم ان کو کوئی کسی نے آ کر بچایا نہیں. ظالموں کا تعلیم نہیں آتے لے آؤ بینات تمہیں تاکہ کی ہے لے کر آئے کو کیا مسئلہ نہ مانا. جب کوئی مسئلہ نہ مانا, مسئلہ کوئی بھی نہ مانا, تب مانا اللہ کو پکڑ لیا. ان لوگ کبھی شدید عقاب اللہ تعالیٰ بڑا سخت عقاب والا ہے. ولا قد ارسلنا حضرت کیا نکلا. آؤ پہلی قوموں کا عربی دیکھو, انہوں نے میرا مسئلہ نہیں مانا. حکمرانوں کو نہیں مان گے, خدا ان کو تباہ برباد کر دیا. مکے والوں کو بھی تباہ ہونے والے ہو. مکے برات کے کوئی بھی فضل میں تباہ ہو کر رہے گا. خدا جانتا کہ تم مسئلے کو بیان کرتے جاؤ. میں تم یقین سے کہتا ہوں تمہارا بیان ہی سبب بنے گا ایمان والوں کو بچانے کا مصیبتوں سے, اور مشرکوں کو خدا تباہی کی بربادی کا سبب بنے گا. مسئلہ بیان کرنا صحیح آگے. اس لیے ہم کہتے کسی کو نہیں روکتے. جو آتا ہے نا کئی طرح چھوٹے ہوتے ہیں کہ چلو جب صحیح قرآن نہیں آئے گا اس کو تو ہی تو آئی جائے گی نا. ایسا باقی پورا دورہ پڑھانا جا کر یہ اللہ تعالی توفیق دے دے عالم ہو اور جا کر کام کر کے تخلیف دنیا بھی ایک بہت بڑی ہو گیا کہ پہلی قوموں نے اس مسئلے کو نہیں مان کو, اس لیے خدا نے تباہ برباد ہلا کر دیا. بایا جی توحید دنیا کا ایک نمونہ پھر آؤ قدر بار ہے. مرکز صلی اللہ مطابق آیا تم صلی اللہ علیہ وسلم کروں فقالوا ساحر کذاب. ہم نے بھیجے بزرگ کو آیات کے ساتھ معجزات دے کر وہ سلطان مبین حجت ظاہر باہر, یعنی خدا کی کتاب بھی اور معجزات بھی. فرعون بھی حامان قارون, فرعون بادشاہ تھا حاکم بنا ہوا, حامان اس کا وزیر اعظم تھا, قارون سرمایہ دار تھا بے ایمان. وقالوا سب نے مل کر کہا ساحر کذاب ہے چنتا پڑے پڑے جادوگر اور مجاز والے کے نظر. جب ان والے کے رہا کمر کرنے قارون کے نظر کہا انہوں نے اقتلوا بن ابناء قتل کر دیتے بچوں کو جو ایمان لائے واستحیوا نساءهم, ان کی عورتوں کو لولیاں بنا لو بس. وما کید الکافرین وما کید الکافرین ما کید الکافرین. یہ جواب سوال مقدر اظہار الہ جواب سوال مقدر اظہار الہی جس کو تم کہتے ہو جواب سوال مقدر اظہار الہی. سوال آیا انہوں نے مطلب کہ بچے مار ڈالو, عورتوں کو بے حیا کر کے زندہ چھوڑ دو, کوئی فائدہ ہو گیا اس سے, اس کو فائدہ پہنچ گیا. بڑی کیا فائدہ ہے. ماں قدر کا اللہ فی ظلال. کافر تدبیریں کرتے رہتے ہیں بیکار نہیں ہوتی کافر تدبیر بیکار کی بھی. کہا فرعون نے مجھے چھوڑو میں بار مسلمان کو چاہیے بلا اپنے رب کو. پھر ہم کہتا ہے میں بولا دیکھیں تیرا رب کون ہے, میں قتل کر میرے جا چاہتے اس کو قتل کر دیا جائے. انی اخاف ان یبدل دینکم فی الارض الفساد. میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ یبدل دینکم تمہارا دین بدلا دے گا, بالکل تمہارا دین بدلا کر اور دین دوسرا دین کر لے گا جس کی تبلیغ کرتا ہے. او ان یبدل بالارض الفساد, یا ظاہر کر دے زمین میں فساد, یا اپنی پارٹی بنا لے گا. میرے شیخ مانا کرتے تھے سمجھا کہ نہیں, دین بدلا دے گا یعنی بالکل اس کا نیا دین کر لے آئے گا جو اپنے دین کی تبلیغ کرتا ہے. نہیں تو اس کی پارٹی بن جائے گی. فساد ہو گیا زمین ملک میں اگر پارٹی بن گئی تو. بڑا بے ایمان سمجھدار تھا, بڑا پارا سمجھدار, اور اس کو قتل کر دیا جائے. اب پر موسیٰ یہ ختم نہیں ہوگی یہ تاریخ جب اس کو قتل کیا جائے.
قال موسیٰ انی حضور نبی رسول قل متقم اللہ یونی حساب، کہا انہوں نے میں پڑھا گیا تھا اپنے رب سے، تمہارے رب سے ہر آدمی جو متنظر کا شے لا یوم حساب، یعنی خدا کی پناہ میں آتی اللہ تیری پناہ کی تو ہماری جگہ ہی کوئی جب ظالم حکومت تل چکی ہمارے مارنے پر تو ہی مہربانی کر۔ وقال رجل من الارض، کہا ایک شخص نے جو ایمان والا تھا فرعون کے خاندان میں سے تھا اور ایمان کو چھپا رہا تھا، کیا کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، دیکھا ہے فرعون کہتے ہیں اس کو قتل کیا جائے۔ میں نے کہا تھا یاد رب دیتے ہو کر اللہ تعالیٰ مہربانی کو غصہ بیان کرو، ہو سکتا ہے تمہارے مخالفین کے اندر خدا تمہارے ساتھی کو بنا دے، تو بول رہی تو بناؤ دیان ہو محرمان ہو اور محرمان ہو یا سر ایمان رہا ہے برابر خارج گھر میں کا ایمان تکون رجلان ان یقول ربی اللہ، تم قدر کے آدمی کو جس کی بات کہی ربی اللہ میرا رب کیا ہے اللہ، دیکھا ہے وقت جہاں تم نے بینات میں ربی کو لے آیا تمہارے پاس بینات تمہارے بدل دے وہی جو کو قاضب فعلے قاضبو، اگر ہے جھوٹا اس پر جھوٹ اس کا، وہی جو کو صاف بھی کر گئے سچا جو سب گمبار ہوئی ہے تو گم پہنچنا تمہیں بازو آپ کا جو وعدہ دیتا ہے تمہیں ان اللہ، پھر آگے جواب سال مقدر ادھارے لائی اس تقریر سے، اس ایمان والے کی تقریر سے، ایمان والے کی تقریر سے پیدا ہوا کہ ان اللہ لا یادی من هو مسلم کذاب، زیادتی کرنے والے کذاب کو ہدایت کیا ہو، ان کی ہدایت کیا ہو، اس لیے ہدایت کی سے زیادتی کرنے والے کذاب سے بس اگر ٹھہرو۔ پھر ان کہتا ہے قتل کرو، وہ شخص کہتا ہے میری رائے مارو نہیں قتل نہ کرو، دیکھو گناہ بھی اس نے کوئی نہیں کیا، کتنی بات کہی ہے کہ ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، پھر کیا بات کہتا ہے میرا مالک ہوتا جو میری حاجت پوری کرنے والا میرا اللہ ہے، کون سی بری بات ہے کیوں مارتے ہو، اگر ہے سچا عذاب آ جائے گا ہم پر، جھوٹا چلو اس کو اپنی سزا بھی کیا ہے، دیکھا ہے لوگ کس طرح بات کرتا جاتا ہے، لوگ کہتے تقیہ کرتا ہے، یہاں سے نکالتے ہیں شیعہ تقیہ نکالتے ہیں، بے ایمانو تقیہ ہوتا ہے برعکس، تقیہ جھوٹ کو کہتے ہیں، مراد کیا ہے واقع میں ان کا کہتے ہیں خلافت حقدار کو علی تھا اور بالکل انہیں تقیہ کر کے کیا بیعت اس کی حضرت صدیق کی، الٹا خلاف کیا ہے، یہ خلاف نہیں کر رہا موافقت کر رہا ہے عجیب و غریب انداز کے ساتھ، مسئلہ بھی بیان کرتا جاتا ہے سیاست کرتا جاتا ہے، سمجھ گئے آگے یہاں ایک بات سمجھنے کے لائق ہے، رجل موصوف ہے مومن اس کی صفت ہے، آل فرعون کی صفت ہے، یکتم ایمان کی صفت ہے، من آل فرعون مکرمہ یکتم ایمان سے، کیوں اگر من آل فرعون بات یہ ہوتا تمہارا یوں بن جاتا رجل مومن یکتم ایمان من آل فرعون، جرا تا ایمان والا چھپا رہا تھا ایمان فرعونیوں سے، ایمان چھپا رہا تھا، پھر ان تھا کس خاندان سے پتہ نہ لگتا کس خاندان میں سے تھا، اب قرآن کھول دیا ہے وہ خاندان بھی کس میں تھا، آر میرا فرعون کے خاندان میں سے تھا۔ آگے یہاں قومی میری قوم لکم الوت یوم النار لردے فمن سنن بعض جانا، اے میری قوم تمہارے لیے بات یہ آج کے دن تمہارے مدنی پر کون ہے مدد کرنے والی، اللہ کے عذاب جانا اللہ کا عذاب آ گیا، مراد کیا ہے میں یہ کہ تم مان لے کیا اچھا تھا، آج بات یہ لیکن کر خدا کا عذاب آ گیا، ہماری امداد کون کرے گا، فرعون نے کہا تقریر فرعون کی آ گئی، اس وقت میری تقریر فرعون معمولی رونے کا میں رائے نہیں دیتا تمہیں مجھے رائے دیتا کا میری یہی رائے ہے، فرعون کی یہی کہتا میری یہی رائے ہے قتل کیا جائے، میں تو نہیں میری رائے یہی ہے، پختہ رائے یہی ہے۔ پھر آگے اٹھا کال اس کو بھی بڑا جوش چڑھا ہوا ہے، ایمان کا جوش بھی بڑا ہوتا ہے، میری کو تم پر مصر یوم العذاب، اس دن سے جن دو دن پہلے قوم تبعی کے قوم سمود، ٹھیک ہے قوم نوح کا بھی یاد کروں کبھی بلکہ کے بعد آئے، یعنی جس طرح پہلی قوم عذاب آئے میری قوم کہیں تم پر بھی نہ آ جائے، لیکن پڑھوے قوم نمبر خدا تعالیٰ نام رکھنے تب کو تو نہیں آ وہ اللہ جواب سوال مقدر اظہار الہی
سوال آیا ساری کو مبتلا کر دی ظلم نہیں. خدا کہتے ہیں اللہ یرید ظلم للعباد، ظلم کرنا درکنار، ظلم کا ارادہ بھی نہیں اللہ کا، یہ مستحق تدبیر میں ختم ہونے کی. خدا تعالیٰ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا، یہ حقدار ہے تو جن کو دنیا میں ختم کر دیا جائے. فیاکم میری قوم علیکم یوم التناد، اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پر یوم تناد، جس دن تم فریاد کرو گے، ہائے فریاد کرو گے. وہ کون سا دن جو متولون مدبرین، جب پھر جاؤ گے پیچھے رہے، ما لکم من اللہ من عاصم، ما لکم من اللہ من عاصم، نبی والے اللہ جو بچانے والا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. یہ بھائی پھر آسان کا در اس تقریب پیدا ہوا کہ نہیں، وہ جن نہیں جس کو خدا اضلال بھی لے لے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا ہو سکتا نہیں. فرق جاءکم بالبینات، آگے وہی پھر شخص مومن تقریر کر رہا ہے. اے مصر والو جاءکم یوسف، آیا تھا تمہارے پاس، یعنی لایا تھا تمہارے پاس بے تاجی کی، لایا تمہارے پاس حضرت یوسف بینات لے کر آئے، بے تاجی کی بینات لے کر آتے. ایک زمانے میں اسی مصر کے شہر میں، مصر کی حکومت میں عمر بھی آئے اسلام کا فما زلتم، یہ جگہ سمجھو تک ایسا سمجھ کروں گا. اچھا فما زلتم بی شک مما جاءکم بہ، ہمیشہ رہے تمہیں مشرکو کہ تمہارے باپ دادی رہے فی شک، تو شک میں رہے مما جاءکم بہ، اس مسئلہ توحید میں جو مسئلہ یوسف صاحب لائے تھے، یعنی انہوں نے توحید بیان کی. تمہارے بڑے بھی اس مسئلے میں شک کرتے رہے، حتی اذا ہلاکا، یہاں تک حضرت یوسف جب مر گئے، قلتم، تمہارے بڑوں نے یہ کہا، لن یبعث اللہ من بعدی رسولا، جان چھوٹی اس کے بعد ایسا رسول تو کوئی نہ آئے گا. کہتے ہیں نا کوئی مر جائے نا آدمی کہتا ہے شکر ہے مر گیا آواز جان چھوٹی ہے، ہر شو شکر موشو ہے دمو خلاف جان خلاص شو، شکر سے توبہ کہتے نہیں کہتے، شکر مر گیا. لن یبعث اللہ من بعدی رسولا، اب تو ایسا رسول کوئی نہ بھیجے گا خدا بھی. کذالک لذالک اصل المعانی، اسی وجہ سے یعنی شک کرنے کی وجہ سے، مسئلہ توحید میں شک کرنے کی وجہ سے، یذل اللہ من هو مسرف مرتاب، اللہ برے لے لیتا ہے آدمی کو جو زیادتی کرنے والا ہے، شک کرنے والا جو شک کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، خدا کو کیا کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، برے بھی کر دیتا ہے. یذل اللہ. آگے پھر سمجھو اللہ یجادل النبی آیات اللہ بغیر سلطان نتاؤم، اللہ یجادل النبی آیات اللہ بغیر سلطان نتاؤم. سمجھو اللہ دیکھو وہ لوگ جو یہ جدال کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں فی آیات اللہ کے گنانے میں، بغیر سلطان سوا دلیل کے آتا آئی ہو، دلیل بھی کوئی نہیں، حجت بھی کوئی نہیں، پھر بھی جھگڑے کرتے ہیں. کبر مقتا عند اللہ بہت بڑی چیز غضب اللہ کے ہاں، ایمان والوں کے ہاں، اس سے بڑھ کر خدا کا غضب اور کیا ہوگا. بہت بڑا خدا کا غضب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جھگڑا کرے خدا کے مسئلے میں سواد نہیں، خدا کی توحید میں جو جھگڑا کرتا ہے سوائے دلیل کی، اس سے بڑھ کر خدا کا کوئی غضب کا سبب نہیں بنتا. یعنی وہاں کیا ہے، سوچ میں خدا کا حکم نامہ کی جھگڑا کئی بہت بڑی چیز غضب کی اللہ کے یہاں، ایمان والوں کے ہاں، یعنی بہت بڑا غضب ہے. پھر دیکھیے پھر یوسف الزام لے کر آئے بینات کو، ایک مصر والوں تمہارے باپ دادوں نے مسئلہ توحید نہیں کیا، شک کے بعد کذالک یضل اللہ، اسی شک کی وجہ سے یضل اللہ نے کر دی تمہیں علیلی اضلال، یعنی شک ہوا پہلے، شک کے بعد کیا ہوگا اضلال، گمراہی. پہلے مسئلہ توحید میں شک، کذالک یعنی لذالک، اسی مسئلہ توحید میں شک کرنے میں یضل اللہ نے لے لیے اضلال میں، گمراہی میں ہو گئے.
گمراہی میں ہونے کے بعد جھگڑا کرنے لگے. جھگڑا کرنے کے بعد کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. یہ کذالک لگے گا نظارے کا. انہی جھگڑوں کی وجہ سے مور لگا دیتا ہے خدا ہر دل متکبر جبار کے دل پر. متکبر جبار کے دل پر. تیرے سمجھو پھر دیکھو پہلے مسئلہ توحید میں کیا ہوتا ہے؟ شک کے بعد اضلال کے بعد جھگڑوں کی وجہ سے یضل اللہ یتبع اللہ میں تو خدا لگا دیتا ہے مور. پھر دل سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا. پوچھ میں پھر دیکھو جہاں تم یوسف بن قبل بڑی بنا محمد بھی یکے پہلے ما جاءکم مسئلہ توحید میں شک کے بعد یضل اللہ اضلال آ گیا، گمراہی آ گئی. اضلال کے بعد ایجاد بھی آیا تو اللہ جھگڑے شروع ہو گئے. جھگڑوں کے بعد کذالک یطبع اللہ. اسی جھگڑوں کی جب خدا لگا دیتا ہے مور لگاتا ہے. پہلے مور نہیں لگائی کہ پہلے دن خدا نے مور لگا دی تھی. توحید سمجھنے کی کوشش کیجیے. پہلے مسئلہ توحید بیان ہوتا ہے. لوگ اللہ کی توحید میں کرتے ہیں شک کے بعد ہو جاتا ہے اضلال کے بعد ہو جاتے ہیں جھگڑوں کی وجہ سے خدا کیا کر دیتا ہے؟ دلوں پر لگا دیتا ہے مور. کیا مطلب دلوں پر مور لگا دیتا ہے؟ دل سمجھنے کے قابل نہیں رہتے، وہ توحید سمجھنے کے قابل معروف ہو جاتے ہیں. وہ شانتوں بتاتا ہوں یہ مشرکوں کے مقابلے میں قرآن کہہ رہا ہے. یہاں مرزائی ایک معنی کرتے ہیں بے ایمانی کا. مرزائی کا عقیدہ سن لو بے ایمانوں کا. وہ کہتے ہیں کہ ہر امت کا یہی عقیدہ رہا تھا کہ آخری پیغمبر اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. چنانچہ آج کل اس امت کو بھی یہی خیال تھا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ کر مرزا آئے گا. پہلی امتوں کو یہی خیال رہتا تھا. یوسف علیہ السلام کے وقت بھی یہی خیال تھا نہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آنے والا. دیکھا کتنا بے ایمانی کا معنی ہے. وہ بے ایمانوں یہ تو قرآن کہتا ہے وہ مشرک تھے. مشرک کو ہماری جان چھوٹی آئندہ ایسا رسول ہو کوئی جگہ ارے مماز تم بھی شک کے ممبا جا کو پیغمبر ماننے والے نہیں تھے. مسئلہ توحید بھی شک کرنے والے تھے. قرآن شک کرنے والوں کو کہہ رہا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا تو نہیں ہے صلی اللہ بعد ہی ماننے والوں نے نہیں کہا، پیغمبر کے نہ ماننے والوں نے کہا ہے. مشرکوں کی بات قرآن کر کر رہا ہے. ایک بات اچھا یہ بھی وہی لکھا بھیجا کسی نے آگے فرعون کی تقریر آ گئی. فرعون کے یا مان بنیا سرا کہہ لیا لوگ بابا اے ہمان بنا میرے لیے مال میں چڑھوں اسباب کو اسباب سماوات آسمان کے اسباب کو فاطلع الی الہ موسیٰ میں چاہتی پا کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کا الہ. یہی وہ مقام شاہد القادر کہتے ہیں کہ داریہ تھا یہ بے ایمان. انی لاظنہ کاذبا میں گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹا آدمی ہے. حمان کا حضرت میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا تھا وہ بڑا بے ایمان تھا. حمان بھی یہ بڑا وہی بات وزیر اعظم تھا نہیں اتنی ہمارا بندوری گزری. میں نے کہا تھا رومی کا ایک واقعہ بیان کیا تھا کدھار کے ضلع میں تصویر کذالک اسی طریقے سے مزین کے دوران کے لیے برے اعمال اس کے مشرکانہ اعمال کافرانہ اعمال کے وصدان السبیل روک دیے گئے راستے سے اور اپنے کافرانہ اعمال مانے ہوتے سے. قرآن کہتا ہے فرعون کی تدبیر نظام بنا کہ نہیں جن وما کر اللہ کی تباہ نہیں تھی. فرعون کی تدبیر میں تباہی بربادی نہیں. کیا تدبیریں ہوتی تھی کیا سب برباد. ایک بات کی رہی کوئی محل بنایا کہ نہیں محل پر چڑھا کہ نہیں کہتے چڑھا ہے چڑھا تیر مارا خون آ کے ساؤ مار ڈالا. یہ میرا جھوٹ ہے. سارے جھوٹے کسے ہیں من گھڑت کسے ہیں واہ یار. آگے وقار دیا دنیا کو احدکم سبیل الرشاد. آگے جی وقال الذی آمن کہا شخص جو ایمان لایا اس نے کہا یا قوم اے میری قوم اتبعونی میری پیروی کرو میری بات مانو. احدکم سبیل الرشاد میں تم دکھلاؤں گا راستہ مضبوط پختہ. مراد کیا ہے میری بات مانو میری بات مانو میں تمہیں بتاؤں گا سیدھا راستہ. یہ کہہ رہا ہے کون وہ شخص ہوئی وہ میں اور یہ اس کی آخری تقریر ہے. یہ آخری تقریر کر رہا ہے. اس کے بعد اس کی تقریر معلوم ہوتا ہے آخری تقریر میں سب کچھ کہنا چاہتا ہے.
میری قوم یہ حیاتی دنیا کی ہے متاع، چند دن کا نفع پکڑنا، متاع نفع غریب تن قلت، آخرت من امر سید اللہ جو برا کرے گا اس سے ملے گی. ہم نے سارے جو عمل کر رہے اچھے ہو گئے ایمان والا اور آئے گی ید وہ جنگا کے یہ پہلے کا دنیا پر مغرور نہ ہو. پہلے کا اس نے تقریر کر دی دنیا پر مغرور نہ ہو، یہ دنیا چند دن کا نفع پکڑنا ہے. ایمان لاؤ جنت نصیب ہوگی، ایمان نہ لایا تو سزا ملنے والی ہے. یا قوم اے میری قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار. اے میری قوم کیا ہے، میں تمہیں بلا رہا ہوں طرف نجات کے، تم مجھے بلا رہے طرف دوزخ کے. ہائے اللہ دیکھا ہے میں تمہیں جنت کی راہ پر لانا چاہتا ہوں، تم مجھے دوزخ کی راہ میں لے جانا چاہتے ہو. تدعوننی لاکفر باللہ جملہ مفسرہ. یہ دوزخ کیا ہے، تو مجھے بلا تو میں کفر اللہ کے ساتھ کیا میں کفر کروں گا تفسیریہ واشرک به ما لیس لی به علم واشرک به ما لیس لی به علم. میں شریک ہوں اللہ کے ساتھ ما ان معبودان باطل کو لیس لی به بمعبودیتہ اجلالین نہیں جس کی معبودیت بارے مجھے کوئی علم، معبودیت اس کی حاجت روائی کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں، کوئی میرے پاس دلیل نہیں. میں اس کو اللہ کے شریک بناؤں گا ادعوکم الی العزیز الغفار. میں نے تمہیں بڑا تندرست بادشاہ جو بڑا غالب بھی ہے روزے والا بھی ہے، ایسے بادشاہ کے ہوتے ہوئے میں کس طرح تمہیں جاؤں در لا جرم نہ تدعوننی الیہ. یقینی بات تم نے بلاتے ہو اس معبود کی طرف کے لیس لہ دعوۃ تم دنیا بلا بلا رہا اس معبود کو بلاتے ہو، اس کو حق پکارنے کا نہ دنیا میں آئے نہ آخرت میں آئے. فَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ ہائے لونا مرد اللہ روزی بھی ہوں اصحاب النار. لو معاملہ صاف کر دیا کہ نہیں، کوئی بات چھوڑی ہے، صاف صاف بات کر لی شخص نے. میں تمہیں صاف کہنا چاہتا ہوں جس راستے میں تم جا رہے ہو خدا کی قسم دوزخ کا راستہ ہے، اور جو راستہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ کی قسم میری جنت کا راستہ ہے. میں سے کہہ رہا ہوں اور کہہ کر